بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ اب نعمان احمد کی بیٹی ہوٹلوں میں نوکری کرے گی۔ میں جو آئینے میں دیکھتے بناؤ سنگھار کر رہی تھی، اماں کی بات پر پلٹ کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ اماں، خاندان والوں کا کام ہے باتیں بنانا، اور آپ کا کام ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا۔ لاپرواہی سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر پرفیوم کی بوتل اٹھا کر میں نے خود پر خوشبو انڈیلنا شروع کی۔ خوشبو لگانے کا بچپن ہی سے مجھے بہت شوق تھا۔ اماں کہنے لگی، نئی جگہ پر جا رہی ہو، دیکھ بھال کر جانا۔ میں نے بڑے پیار سے انہیں گلے لگایا اور کہنے لگی، فکر نہ کریں، نعمان احمد کی بیٹی ہوں، کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ میری آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی۔ شاید یہی اعتماد اور میری خوبصورتی دیکھ کر مجھے اتنی بڑی نوکری دی گئی تھی، ورنہ پچھلے 2 سالوں سے میں جس طرح نوکری کے لیے خوار ہو رہی یہ میں جانتی تھی۔ ہر جگہ دھکے کھانے کے باوجود کہیں کام نہ بن رہا تھا، اور اب جب نوکری ملی تو ہوٹل مینیجر کی، اور آج میری نوکری کا پہلا دن تھا۔ جب میں تیار ہو کر گھر سے نکلی تو کئی نگاہیں مجھ پر ٹکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کھڑکی دروازوں سے جھانکنے والی محلے پڑوسن کی عورتیں اس پر باتیں بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، لیکن مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک ذمہ دار لڑکی تھی۔ مجھ پر نہ صرف اپنی بلکہ اپنی ماں، چھوٹی بہن اور سب سے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد جس طرح سے ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹی تھی، اس کے بعد جیسے زندگی کا آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوتی، اور ایسے ہی ہمارا خاندان تھا۔ اماں تو صدمے سے بیمار پڑ گئی تھی۔ ایسے میں نے ہی پورے گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ میں نے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی اور چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کرتی رہی، لیکن جیسے ہی میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا، میں نے فوراً ہی کسی اچھی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ جانتی تھی کہ آج کل کمپٹیشن بہت ٹف ہے۔ ایسے میں جگہ جگہ درندے نما انسان منہ کھولے میرے راستے میں کھڑے ہوں گے، جو مجھے ورگلائیں گے، بہکائیں گے اور میرے یتیم ہونے کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں ان حالات سے مقابلہ کرنا سیکھ گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن جب میں ایک فیکٹری میں گئی تھی ملازمت کے لیے، وہاں کا مینیجر مجھے دیکھتے ہی رال ٹپکانے لگا۔ میری خوبصورتی، میرا وقار، رکھ رکھاؤ دیکھنے والے کو متاثر کر دیتا تھا، لیکن وہاں کے مینیجر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر مجھے آگ لگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے ایسی غلط بات کر بھی کیسے سکتا تھا؟ اسی وقت میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ پھر کافی جگہ پر مجھے ایسے لوگ ملے، لیکن ایک دن میری قسمت کا ستارہ چمکنے لگا جب میں بڑی مایوس حالت میں ایک جگہ انٹرویو دے کر آئی، لیکن مجھ سے پہلے ہی وہاں ایک ماڈرن سی لڑکی کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا، جو انتہائی چست لباس پہنے کافی حد تک بے باک سے نظر آ رہی تھی۔ اسے وہاں کے انچارج نے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ یہاں آنا فضول ہی ثابت ہوا۔ یہی سوچ کر میں شدید غصے کی حالت میں اٹھ کر رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ سڑک کنارے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی، تب اچانک ہی میرے قریب سے ایک آدمی گزرا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ غصے سے اس آدمی کو دیکھنے لگی تو وہ جلدی سے کہنے لگا، بیٹا مجھے غلط نہ سمجھنا، دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نوکری کی تلاش میں ہو، کیونکہ اکثر میں تمہیں یہاں وہاں چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وہ سامنے میرا ہوٹل ہے چائے کا، دیکھو اگر تمہیں نوکری کی تلاش ہے تو میں تمہیں ایک پتہ بتا دیتا ہوں، تم وہاں چلی جاؤ۔ وہاں ایک بہت اچھی پوسٹ خالی ہے ہوٹل کے مینیجر کی۔ وہاں نوجوان کو بھی رکھتے ہیں اور لڑکیوں کو بھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نوکری مل جائے۔ میں حیران تھی کہ یہ آدمی فرشتہ بن کر میرے سامنے آیا تھا۔ میں خوش ہو کر کہنے لگی، جی انکل، آپ مجھے ایڈریس دے دیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کوئی نوکری کا سبب بنا دے، لیکن تمہیں اسی وقت وہاں جانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے ہی وہاں کسی کو نوکری پر رکھ لیں۔ یہ سنتے ہی میں گھبرا گئی۔ اس وقت رات کے 9 بجنے والے تھے۔ اگر میں دیر سے گھر جاتی تو محلے پڑوسن کی عورتیں جو پہلے ہی میرے کریکٹر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی تھیں، انہیں مزید باتیں بنانے کا موقع مل جاتا، اور اماں کی برداشت کی حد بہت کم تھی۔ وہ بیچاری پہلے ہی لوگوں کی باتوں سے ڈرتی تھی۔
लेकिन अगर आज मैं वहां नौकरी के इंटरव्यू के लिए नहीं गई तो शायद नाकाम हो जाऊं। यही सोचकर मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और तेजी से रक्षा करवाकर उसी एड्रेस पर जाने लगी जहां पर वो होटल था। रक्षा ड्राइवर ने जैसे ही उस एड्रेस को देखा तो वो कहने लगा, मैडम ये आप कहाँ ले जा रही हैं? इस तरफ तो कोई भी नहीं जाता, खास तौर पर रात के वक्त। क्यों, ऐसा क्या है वहां? मैं गुस्से से उसे घूरते हुए कहने लगी तो वो बड़े सनसनीखेज लहजे में कहने लगा, क्या बताऊं आपको, वो जगह तो बहुत भारी है और ये होटल तो मैंने आज तक नहीं देखा। 2-3 दफा मैं भी वहां गया हूं। दरअसल वहां पहले एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन फिर कहते हैं कि कुछ गेस्ट हाउस में रुकने वाले लोगों के साथ अजीबो गरीब खौफनाक वाकयात पेश आए। यही वजह है कि उस होटल को भी बंद कर दिया गया और गेस्ट हाउस तो आज तक न खुल सका। एक तो रात का वक्त, ऊपर से उस रिक्शे ड्राइवर की अजीबो गरीब खौफनाक बातों ने मेरा दिल दहला दिया था। आंखों में ढेरों सपने सजाए मैं तो नौकरी की तलाश में उस होटल पर जा रही थी, लेकिन मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। इसलिए उसे झिड़कते हुए कहने लगी, तुम चुपचाप मुझे उस जगह पर पहुंचा दो और देखो, बाहर रुककर मेरा इंतजार जरूर करना। मैं बस इंटरव्यू देकर फौरन ही बाहर आ जाऊंगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो वहां से भाग जाए कहीं पर, फिर रक्षे की तलाश में मुझे इधर उधर भटकना पड़े। अब मेरे हाथ पांव में न जाने क्यों ठंडे पसीने आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उस सुनसान जगह पर उसने रक्षा रोक दिया। मैंने उतरकर इधर उधर देखा। चंद कदम के फासले पर होटल दिखाई दे रहा था। उसकी चमक दमक उरूज पर थी। अब मैंने जरा सा डर खौफ अपने दिल से निकाल दिया। ये रिक्शा ड्राइवर तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। जहां देखो कितनी रौनक है, मैं उस रौनक को देखकर खुश हो गई थी। फिर वो रिक्शा ड्राइवर पीछे से मुझे आवाज देकर कहने लगा, जल्दी वापस आने की कोशिश करना मैडम, वरना मैं रिक्शा लेकर चला जाऊंगा। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैंने उसकी बात पर सर हिलाया और अपना दुपट्टा ठीक करती मैं उस होटल के गेट पर चली आई, जहां पर चौकीदार कुर्सी पर बैठा मुझे सर से पांव तक देखने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि यहाँ पर नौकरी के लिए आई हूँ, तो उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जन्नत नज़ीर में पहुंच गई हूँ। इस कदर साफ शफाफ फर्श होटल की चकाचौंध आंखों को देखकर खीरा करने लगी थी। ये तो एक 5 स्टार होटल था। यहां आकर तो मैं शायद एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। तभी मुझे सामने कुर्सी पर एक सफेद रंग के सूट में मलबूस लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे झुककर सलाम किया और कहने लगी कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, क्या यहाँ पर कोई पोस्ट खाली है? एकदम से ही उठकर खड़ा हुआ। मैंने देखा उसका कद बहुत लंबा था और उसके वजूद से तो इंतहाई दिलकश खुशबू आ रही थी। फिर वो कहने लगा, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ। दरअसल अभी अभी नया तामीर किया गया है, तो हम नए लोगों को यहाँ पर रख रहे हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। मैं उसके पीछे जाते जाते घबरा रही थी। न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, यही सोचकर मैं डर रही थी। लेकिन वो मुझे एक कमरे में ले आया। ये होटल का कमरा भी बहुत शानदार था। फिर सिर्फ नाम वगैरह पूछने के बाद ही उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि मैं आपको होटल की मैनेजर की नौकरी दे रहा हूं, तो मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आया। मैं फौरन ही उसका शुक्रिया अदा करने लगी। लेकिन जब उसने मुझे तनख्वाह बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे तनख्वाह 1.5 लाख थी। एकदम से ही मैं इतनी तेजी से तरक्की करूंगी, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी खुशी झाग की तरह बैठ गई जब उसने मुझे बताया कि आपकी ड्यूटी रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होगी। अब मैं कदरे खामोश हो गई थी। मुझे खामोश देखकर वो कहने लगा, देखें, हमारे होटल में ज्यादातर लोग रात में ही आते हैं, तो इसलिए हमें रात को ही ये होटल खोलना पड़ेगा। आप सोच लें, तनख्वाह भी अच्छी है और आपकी नौकरी भी। हम आपको आने जाने की सहूलत भी देंगे। फिर मेरे दिल ने एकदम से ही फैसला किया और मैंने हाँ कर दी। मैंने लोगों की परवाह नहीं करनी। हाँ, अम्मा कुछ परेशान रहती थी जब लोग मुझ पर बातें बनाते थे। मैं जानती थी कि लोग मुझसे हसद करते हैं, मेरी खूबसूरती से, मेरी तालीम से, और मैं जो इतनी पूरे एतमाद थी। लेकिन अगर मुझे इतनी ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल रही है तो मुझे हरगिज़ ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वही सोचकर मैंने उस होटल के मालिक से कह दिया कि ठीक है, मुझे कब से नौकरी पर आना होगा। उसने मुझे दिन बता दिया था। अब मैं खुशी खुशी होटल से निकली, लेकिन सामने देखकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि वहां रक्षे का नामो निशान भी नहीं था। मुझे शिद्दत से रोना आने लगा। रिक्शा ड्राइवर बिना किराया लिए भला यहां से कैसे फरार हो सकता है? अब मैं दहशत ज़दा थी, क्योंकि
اس ویران سنسان جگہ پر کسی سواری کا ملنا ناممکن تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اس رکشہ ڈرائیور پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن تبھی ایک کار میرے قریب آ کر رکی تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں بیٹھا ہوا ہوٹل کا مالک مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے گھر تک چھوڑ دے گا۔ پہلے ہی دن اس کے ساتھ یوں گھر جانا مجھے عجیب لگ رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ میں جانتی تھی کہ اتنا لمبا سفر اکیلے طے کرنا ناممکن ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نہ چاہتی ہوئی بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خاموشی سے میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پھر وہ مجھ سے میرے گھر کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ میں چپ چاپ اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ حیرانی تو جب ہوئی جب مجھ سے بنا پوچھے ہی وہ میرے گھر تک مجھے چھوڑ گیا۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اتری تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا ہی نہیں تھا۔ پھر اسے کیسے پتا چلا کہ میرا گھر یہاں پر ہے؟ مجھے بہت عجیب لگا، لیکن وہ گاڑی دور اندھیرے میں لے کر چلا گیا تھا اور یہاں سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آج میں پورے 11 بجے گھر پہنچی تھی۔ محلے میں تو آدمی کھڑے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں سر جھکا کر تیزی سے ان کے سامنے سے گزر گئی۔ جانتی تھی کہ بن باپ کے اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جیسے ہی میں گھر آئی، اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، لیکن مجھے رات کو کام پر جانا ہوگا، یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں تجھے رات کو نہیں بھیجوں گی۔ تو پہلے ہی جانتی ہے کہ محلے والے ہمارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اماں کو سمجھایا کہ نوکری بہت اچھی ہے اور تنخواہ بہت زیادہ، اس لیے آپ مجھے نہ روکیں، اور مجھے کسی کا خوف نہیں۔ میں زندگی میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں کو میری اس نوکری سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اگلے دن میں جلدی سے تیار ہو گئی، کیونکہ 9 بجنے والے تھے اور ہوٹل کی گاڑی آنے والی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ ڈیوٹی کا پہلا دن تھا، اس لیے میں بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے خوشبو لگانے سے منع کیا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ مجھے پرفیوم وغیرہ استعمال کرنے کا بہت شوق تھا۔ پھر میں نے چھوٹی بہن کو سمجھایا کہ اماں اور چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا ہے۔ جب ہی گاڑی کی آواز پر میں فوراً ہی گھر سے باہر نکلی تھی۔ گلی کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی، کالے رنگ کی، جس کے شیشے بھی بالکل کالے تھے۔ میں جب گھر سے نکل کر جانے لگی، محلے پڑوس کے لوگوں کی نظریں میرے اوپر تھیں، لیکن مجھے بھلا کب کسی کی پرواہ تھی، اسی لیے لاپرواہی سے ان کے سامنے سے چلتے ہوئے میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر گاڑی اسی سنسان اور ویران راستے سے ہوتی ہوئی ہوٹل کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا، ایک بار بھی اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ شریف ڈرائیور ہے۔ شاید ہوٹل کے مالک نے اسے کہا تھا کہ مجھے گھر سے سیدھا ہوٹل پہنچانا ہے۔ اب یہاں میرا پہلا ہی دن تھا، کیونکہ ہوٹل نیا تعمیر ہوا تھا، اس لیے یہاں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ پھر میں یہاں کے معاملات دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی رات کے 11-12 بجے کا ٹائم ہوا، اچانک ہی ہوٹل میں رش بڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا یہاں جوڑیوں کی صورت میں کپل چلے آ رہے تھے۔ نہ صرف ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام اس ہوٹل میں موجود تھا، بلکہ رہائش کا اور موسیقی کا بھی مکمل سسٹم موجود تھا۔ خوبصورتی سے بنا یہ ہوٹل ایک شاہکار معلوم ہوتا تھا۔ میں ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ہوٹل میں آنے والے مہمانوں کو جس چیز کی بھی شکایت ہوتی، میں اسے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی۔ آج میرا پہلا دن تھا، لیکن میں بہت سے معاملات سمجھ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہوٹل کا مالک راؤنڈ لگانے آتا تو اسے دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی، کیونکہ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں اور وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تو مجھے الجھن سی ہوتی۔ پھر جیسے ہی ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے لگا، وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، تم نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک اچھی لڑکی کو اس نوکری پر رکھا ہے۔ اس سے اپنی تعریف سن کر بہت اچھا لگا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ لگ گئی تھی، شاید ساری رات جاگنے کی وجہ سے، لیکن آج جیسے ہی صبح کے 7 بجے میری آنکھ کھلی تو ہوٹل میں چھایا سناٹا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کو یہاں جو بھی ہوا تھا وہ سب ایک خواب تھا اور کچھ نہیں۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی سب لوگ کہاں چلے گئے، جبکہ میں اکیلی ہی اس ہوٹل میں موجود ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں اس ہوٹل سے نکل کر باہر آئی تو باہر بھی سناٹا چھایا ہوا تھا، جبکہ مالک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری خود اٹھائیں گے۔ پھر بھی جب میں نے یہاں پر کسی کو نہیں دیکھا تو میں جلدی سے اس ہوٹل سے باہر آ گئی۔ اب میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں تیزی سے گھر کی طرف جانے لگی۔ پرس میں پیسے دیکھے تو تھوڑے سے پیسے موجود تھے، میں رکشہ کروا کر گھر جا سکتی تھی۔
इतनी दूर पैदल जाना नामुमकिन था, इसलिए मैंने रक्षा करवाया और मैं घर आ गई। बहुत थकी हुई थी, इसलिए नाश्ता करते ही सो गई थी। लेकिन जैसे ही रात हुई फिर से वो गाड़ी मुझे लेने आ गई। अम्मा कहने लगी, सुबह तो रक्शे में खार होकर आई और अब ड्यूटी पर जा रही है, देख पैसों का लालच ना कर और छोड़ दे ये नौकरी। मैं कहने लगी, अम्मा कुछ नहीं होता, आखिर नौकरी में तो ये सब चलता है। देखें, वो मुझे ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन सुबह में मैं खुद आ सकती हूँ। मैंने उन्हें समझा दिया था और फिर जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई। काले शीशों वाली गाड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने देखा मोहल्ले वाले लोग बड़ी गहरी नजरों से मेरा और उस गाड़ी का जायजा लेते थे। अम्मा ने मुझे बताया था कि मोहल्ले पड़ोस की औरतें उनके आसपास आकर कहने लगी थी कि तुम्हारी बेटी रात को कहाँ जाती है। तो अम्मा ने उन्हें कह दिया था कि मेरी बेटी एक होटल में मैनेजर बन गई है, बहुत बड़े 5 स्टार होटल में नौकरी करती है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया था। अम्मा के मुताबिक वो सब तंजिया अंदाज में हंस रही थी, जैसे मैं किसी नौकरी पर नहीं बल्कि किसी कोठे पर काम करने जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं होटल में पहुंच चुकी थी। आज भी सिर्फ साफ सुथराई करने वाले लोग पूरी तवज्जो से होटल को चमका रहे थे, जबकि मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरी लड़की नहीं बल्कि सारे लड़के ही नौकरी करते थे, जबकि सब अपने आप में मगन रहते, कोई किसी से बात भी नहीं करता था। हाँ, मुझे अगर किसी बात की परेशानी होती तो मैं उन्हें कह देती थी। तभी मुझे होटल का मालिक गेट से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर कुछ गुस्सा भी आया था, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लाने ले जाने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से कल सुबह मेरे साथ हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि आइंदा मैं खुद को अकेला इस होटल में महसूस करूं। फिर वो मेरे पास आकर कहने लगा, दरअसल हमें एक इमरजेंसी पड़ गई थी, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां जाना पड़ा। मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं अकेली जा सकती हूँ, आप मुझे लाने के लिए गाड़ी भेज रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। फिर वो कहने लगा कि तुम्हें किसी चीज़ की भी परेशानी हो तो मुझसे बोल सकती हो। इस बात पर भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर मैं होटल के मामलात देखने लगी। तभी मुझे नौजवान जोड़ा आता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों सीधे मेरे पास आए थे। फिर वो नौजवान लड़की जिसने एक खूबसूरत लाल रंग का लिबास पहन रखा था, उसके साथ खड़ा वो लड़का भी बहुत खूबसूरत सा था कि उनकी नई नई शादी हुई है। तभी वो लड़का कहने लगा, हमें इस होटल में एक किराए का कमरा चाहिए। कितने दिन के लिए आपको कमरा चाहिए सर? मैं बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उससे पूछने लगी। मेरी बात पर वो कहने लगे, हमें 3 दिन के लिए रूम चाहिए। फिर मैंने उन्हें होटल का सबसे खूबसूरत कमरा दे दिया। तकरीबन सारे ही होटल के कमरे अभी खाली पड़े थे, इसलिए होटल नया नया तामीर हुआ था, अभी यहाँ पर ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ये बेल बजा सकते हैं, आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ मुहैया कर दी जाएगी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे अचानक ही मुझे किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान थी कि ये आवाज़ कैसी है। मैंने देखा होटल में अजीब सी हलचल मची हुई थी, जैसे सब लोग अपने आप को गायब करना चाहते हों। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एकदम से मैं घबरा गई, क्योंकि लड़की के चीखने की आवाज़ उसी कमरे से आई थी जो रात को मेहमान बनकर इस होटल में रुकने के लिए आए थे। मैं जल्दी जल्दी उस कमरे में भागी थी, लेकिन सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। लड़की के बाल बिखरे हुए थे, जबकि वो नौजवान जिसके सर पर चोट लगी थी वो भी कुछ हवास बाख्ता सा नजर आ रहा था, जबकि लड़की डरी सहमी उसके साथ चिमटी हुई थी। मैं कहने लगी, क्या हुआ है आपको, क्यों इतनी खौफजदा हैं? अचानक ही उसने मुझे धक्का दिया तो मैं पीछे को हो गई। फिर वो चिल्लाकर कहने लगी, हमें नहीं रहना इस आसेबज़दा होटल में, शायद तुम भी कोई चुड़ैल हो, तभी तो हमें डराने के लिए यहाँ आई हो। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी वो नौजवान गुस्से से कहने लगा, रात को हमारे साथ अजीब वाकया पेश आया। हम दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन मेरी बीवी कहने लगी कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी हमारे बिस्तर पर मौजूद है। पहले तो मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं उसे दिलासा देकर सोने की कोशिश करने लगा, अचानक ही किसी ने मुझे धक्का देकर बेड से नीचे फेंक दिया और मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती करने लगा। उनकी अजीबोगरीब कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सब मतवहश अंदाज में उन्हें देख रही थी कि ये हकीकत में हुआ है या फिर ये सब एक फर्जी मन घड़त दास्तान सुना रहे हैं। लेकिन उनकी हालत बता रही थी कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो सब सच है। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने सारा सामान पैक किया, अपने बैग में ठोंसा और होटल को छोड़कर चले गए। मैं उन्हें रोकती रह गई, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आधी रात को इस होटल में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। न जाने सारे मुलाजिम कहाँ मर गए थे।
اب میں اپنا سر پکڑ کر ہوٹل کی ریسیپشن پر کھڑی سب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنا بڑا ہوٹل تھا اور سب کو ڈھونڈنا میرے لیے ناممکن۔ تبھی تھوڑی دیر بعد مجھے ہوٹل کے گیٹ سے وہ مالک آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور میں نے ان دونوں کپل کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے وہ سب بتا دیے۔ میں ڈرے سہمے لہجے میں کہنے لگی، سر آپ نے شاید یہ ہوٹل کسی آسیب زدہ جگہ پر بنایا ہے، تبھی ان مسافروں کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل وہ دونوں دھوکے باز تھے۔ تم نہیں جانتی کہ وہ ہمارے ہوٹل کی ساری قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ہر جگہ پر جا کر یہی کرتے ہیں۔ ہوٹل کے مالک کی گفتگو سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اور اس کمرے کو دکھانے لگا جہاں پر سچ میں ہی ساری قیمتی گھڑیاں، شو کیس اور نہ جانے کیا کیا اس کمرے میں سے چوری ہو گیا تھا۔ اور مجھے یقین آ گیا کہ وہ دونوں صرف ڈھونگ کر رہے تھے اور کچھ نہیں۔ میرا اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر ساری چیزیں چوری کی اور یہاں سے فرار ہو گئے۔ خواہ مخواہ مجھے بھی خوف دلانے کی کوشش کی۔ آج کی رات بڑی ہی عجیب گزری۔ پھر میں صبح ہونے کا انتظار کرتے کرتے کرسی پر بیٹھ کر سو گئی۔ صبح میری 7 بجے آنکھ کھلی اور میں نے گھر کی راہ لی۔ آج میں اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پھر اماں سے ناشتہ بنوایا اور اسے کھاتے ہی سو گئی۔ لیکن اس دن سوتے میں نے عجیب سے خواب دیکھے تھے، جیسے کئی لوگ مل کر مجھے گھسیٹ رہے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن میں ان سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن خوف زدہ کرنے والی بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ کوئی انسان نہیں بلکہ عجیب شیطان نما لوگ لگ رہے تھے۔ یہ خواب دیکھتے ہی میں ڈر کر اٹھی تھی۔ اماں جو نماز پڑھ رہی تھی مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ پھر انہوں نے مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی کہ میں شام کو اٹھی تھی جب ساتھ میں رہنے والی ایک آنٹی چلی آئی۔ وہ باتیں کرنے میں ماہر تھیں۔ مجھے انہیں دیکھ کر غصہ آتا تھا۔ پھر وہ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے آج تو تمہاری بیٹی گھر پر ہی ہے، ورنہ تو روزانہ یہ نوکری پر چلی جاتی ہے۔ تو میں کہنے لگی کہ خالہ میں بھی جا رہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، ارے بھائی تم کیسی نوکری کرتی ہو؟ دیکھو لڑکیاں رات کو نوکری کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ ان کا ایسا کہنے پر اچانک ہی مجھے وہ خواب یاد آنے لگا جو میں نے سوتے میں دیکھا تھا۔ پھر میں نے سر جھٹک دیا اور نوکری پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی آئی تو میں اماں سے خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج بھی سب معمول کے مطابق ہوٹل میں کام کر رہے تھے، جبکہ میں اکثر ریسیپشن پر ہی بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ نہ صرف ہوٹل کے سارے معاملات دیکھتی بلکہ ریسیپشن کی ذمہ داری بھی مجھے ہی نبھانی پڑتی، کیونکہ وہاں پر ابھی تک کسی لڑکی کو نہیں رکھا گیا تھا۔ تبھی مجھے سامنے سے ایک لمبا چوڑا نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا جس کے کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا۔ آج پھر کوئی نیا مسافر بھولے بھٹکے سے اس ہوٹل میں چلا آیا تھا۔ میں خوش ہو گئی کہ اچھا ہے، آہستہ آہستہ ہوٹل کا کام چلنے لگا ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میڈم مجھے کمرہ چاہیے، دراصل میں اس جنگل میں سیر و تفریح کی غرض سے آیا ہوں، کچھ دنوں کے لیے مجھے سکون چاہیے، اس لیے میں یہاں 1 ہفتے تک رکوں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اسے وہی کمرہ دکھایا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس ہوٹل کے تو ویسے سارے ہی کمرے بہت خوبصورت تھے، لیکن میں نئے آنے والے مہمانوں کو خوش کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب سے بہترین کمرہ فراہم کرتی۔ جیسے ہی وہ نوجوان اس کمرے میں آیا تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کمرے میں عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا ہے، عجیب سی بو سی آ رہی ہے، یہ اسمیل کیسی ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو کسی قسم کی کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی، بلکہ شدید خوشبو نے چاروں طرف گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ کیونکہ میں اس ہوٹل میں ہر جگہ خوشبودار چیزوں کا استعمال کرتی تھی، میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دیکھیں آپ وہاں رہ کر فریش ہو جائیں گے، اس کے بعد میں آپ کے لیے ڈنر کا انتظام کرواتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیچے چلی آئی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ جو اس دن واقعہ ان دونوں نوجوان میاں بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا وہ آج اس نوجوان کے ساتھ ہو، اسی لیے میں مکمل طور پر دیکھ بھال کر رہی تھی۔ پھر میں ہوٹل کے کچن میں چلی آئی اور وہاں کام کرنے والے ایک بوڑھے باورچی سے کہنے لگی کہ آپ نے اچھا سا کھانا بنا کر مہمان کو پیش کرنا ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ہوٹل کا پہلا مہمان ہے۔ اس نے میری بات پر سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ اس کمرے میں کھانا دے کر آ گیا۔ اس کو کھانا پہنچانے کی ذمہ داری میں نے ویٹر کو سونپ دی تھی۔ خود میں بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھی ہوٹل کے انتظامات دیکھ رہی، لیکن اچانک ہی مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں تھرا اٹھی۔ یہ چیخ بڑی ہی بھیانک تھی۔ میں دوڑی دوڑی اس نوجوان کے کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا جو کھانا اس کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا وہ سارا زمین پر بکھرا ہوا تھا،
جبکہ نوجوان کچھ دہشت زدہ سا لگ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ اپنا سارا سامان سمیٹنے لگا۔ میں اسے کہنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہے؟ تبھی وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، یہ آپ کہاں نوکری کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ہوٹل ٹھیک نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم فلموں ڈراموں میں کوئی خوفناک کہانی دیکھتے ہیں، یہ وہیں کا منظر ہے۔ ابھی جو ویٹر میرے کمرے میں آیا تھا وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کھانا دیکھیں۔ اچانک ہی اس نے ڈش میں رکھا ہوا کھانا دکھایا، جسے دیکھ کر بے اختیار مجھے الٹی سی آئی تھی۔ اس میں پورے بکرے کا منہ رکھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس کھانے کو دیکھتے ہی مجھے ابکائی سی آئی۔ میں شدید دہشت زدہ نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے جب اس کھانے کو کھانے سے انکار کیا تو وہ ویٹر زبردستی اسے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا، لیکن جب میں چیخنے چلانے لگا تو اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اگر آپ کو بھی اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل کر بھاگیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اسی مالک کی بات یاد آئی، جس نے کہا تھا کہ کچھ لوگ چوری کرنے کا ڈھونگ کرتے ہیں، اس لیے اس ہوٹل پر جھوٹا الزام لگا کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی انسان ایسے نہیں کر سکتا۔ اچانک ہی میرے دل نے گواہی دی۔ اب میں بھی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ نوجوان میرے قریب آ کر رکا اور کہنے لگا، دیکھو تم ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی نظر آتی ہو۔ ایسا لگتا ہے کسی نے تمہیں سازش کے تحت یہاں پر رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں کے سب لوگ ہی مجھے بہت عجیب لگ رہے ہیں، اور یہاں کا گھٹن زدہ کمرہ جہاں پر سانس لینا بھی دشوار ہے، اس لیے میں تو یہاں سے جا رہا ہوں اور تم بھی یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا، جبکہ وہ اپنا بیگ لے کر وہاں سے بھاگ بھی گیا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنا بیگ لے کر وہاں سے بھاگ بھی گیا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنا پرس اٹھایا۔ جیسے ہی میں یہاں سے بھاگنے لگی، اچانک ہی مجھے کسی نے آواز دے کر روکا۔ یہ آواز بڑی ہی پراسرار سی تھی۔ میں نے آواز پر ادھر ادھر دیکھا، یہ سامنے والے کمرے سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس کمرے کا دروازہ خود بخود زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا، سامنے کھڑا وہ ہوٹل کا مالک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ اس کا خوفناک انداز دیکھ کر میرا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ مہمانوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور اس ہوٹل میں کسی دوسری لڑکی کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اچانک ہی وہ 2 قدم چلتا میرے قریب آیا۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک انکشاف مجھ پر ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا، اچانک ہی اس کے بدلتے ہوئے خوفناک تاثرات اور چہرہ دیکھ کر میں نے چیخیں ماری تھیں۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اگر ایک بار کوئی لڑکی اس ہوٹل میں آ جاتی ہے تو دوبارہ کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے اب تم ہمیشہ یہیں پر رہو گی۔ میں تمہیں یہاں کا قیدی بنا کر رکھوں گا۔ میں اس کے سامنے رو دی تھی، گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن تبھی اس نے ایک بھیانک انکشاف میرے سامنے کیا اور کہنے لگا، اس لڑکے نے تمہیں بالکل ٹھیک کہا تھا، سچ میں ہی یہ جنات کا ہوٹل ہے، اور میں یہاں کا شہنشاہ جنات، جو ایک ہوٹل کی تعمیر کرنے کے بعد یہاں کا مالک بن گیا۔ یہاں پر جنات رہنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے ہی کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی بھولے بھٹکے سے انسان بھی یہاں پر رہنے آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، اسے دیکھ کر وہ خوف سے دہل جاتا ہے۔ ہم انہیں دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میری بہت برسوں سے خواہش تھی کہ میں کسی خوبصورت لڑکی کو اس ہوٹل میں رکھوں اپنے سامنے، لیکن تمہاری تو خوبصورتی اس قدر تھی کہ میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ تم یہاں پر نوکری کرنے آئی ہو۔ میں تو تمہیں کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنات کا ہوٹل ہے، لیکن اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ تم نے مجھے خود پر عاشق کر لیا ہے۔ میں زور زور سے چیخیں مار رہی تھی، یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے اس کمرے میں قید کر کے خود میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اب میں سسکنے لگی۔ بے اختیار مجھے اماں کی بات یاد آئی تھی، جس نے مجھے اس نوکری کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ شاید اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ اب میں کمرے کی کھڑکی سے زور زور سے چلا رہی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دن تک میں اسی کمرے میں قید رہی تھی۔ تبھی ایک دن کسی نے کھڑکی سے مجھے پکارا تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔
میرے بکھرے بال، اجڑا ہوا حلیہ جو کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتا تھا، لیکن سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ وہی تھا جو اس دن ہوٹل میں آیا تھا۔ اس نے مجھے سچائی بتائی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، تم پریشان مت ہونا۔ یہ کہتے ہی وہ کھڑکی سے تیزی سے دوسری طرف چلا گیا، جبکہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہر رات وہ شہنشاہ جنات میرے کمرے میں آتا، خود اپنے ہاتھوں سے زبردستی مجھے کھانا کھلاتا اور کہتا کہ میں اسے اپنی زندگی میں قبول کر لوں، جو کہ ناممکن تھا۔ میں بھلا اس کی بات کیسے مان سکتی تھی؟ اب مجھے شدت سے رونا آتا۔ میں یہاں پر قید ہو کر رہ گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ نوجوان مجھے ضرور بچائے گا۔ مجھے بار بار اپنی اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آتا۔ پہلے ہی محلے والے اماں کا جینا حرام کرتے تھے۔ جب میں اتنے دن سے یہاں قید تھی تو نہ جانے انہوں نے کیا کیا الزام میری ذات پر لگایا ہوگا۔ یہی کہہ کر شاید میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ یہ سوچ کر مجھے اور بھی رونا آتا۔ لیکن ایک دن اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے ایک سفید داڑھی والے آدمی کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی تھا جس نے مجھے بچانے کا وعدہ کیا تھا، جو آج ایک مولوی صاحب کو لے کر اس جگہ پر آیا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے منہ ہی منہ میں نہ جانے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ مجھے اپنا وجود بہت ہلکا سا محسوس ہوا۔ میں جو خود کو کسی بھاری قید میں محسوس کر رہی تھی اچانک ہی ہلکی ہوئی اور مولوی صاحب سے کہنے لگی، مجھے یہاں سے نکال دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹا میں تمہیں بچانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، دیکھو یہ نوجوان مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھے ثبوت دکھائے تو میں یہاں آ گیا۔ چلو اب جلدی یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ یہ رات کا وقت تھا، شکر تھا کہ اس نے ہر چیز کو میرے سامنے سے اوجھل کر دیا تھا۔ وہ مجھے مکمل اپنے حصار میں لے کر اس ہوٹل سے نکلا تھا۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ یہاں سے باہر نکل آئی، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہوٹل جو بہت شاندار 5 اسٹار طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن میرے اسے دیکھنے پر میں حیرت سے بت بنی کھڑی رہ گئی تھی، کیونکہ اب وہاں سوائے ایک کھنڈر کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے یوں ساکت کھڑے رہنے پر وہ مولوی صاحب کہنے لگا، دراصل اس جنگل میں شروع سے ہی جنات کا بسیرا ہے۔ وہ انسانوں کو گھیر گھار کر اپنے اس ہوٹل میں لے کر آتے ہیں اور پھر انہیں خوفزدہ کر کے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ یہ تو صرف ایک کھنڈر نما ہوٹل ہے جو سالوں پہلے ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ رات کو اس ہوٹل کو ویسا ہی بنا ہوا دیکھتے ہیں جیسا اس کے مالک نے اسے تعمیر کروایا تھا۔ اسی دھوکے میں آ کر وہ یہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بہت خوفناک و عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ شکر کرو بیٹا، تمہیں اس نوجوان نے بچا لیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ جلدی سے کہنے لگا، میرا نام ملید ہے۔ دراصل میں سیاحت سے بہت دلچسپی رکھتا ہوں، ٹورسٹ بن کر اکثر جگہوں پر گھومنے پھرنے آ جاتا ہوں۔ ویسے تو میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں، میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن اس جگہ کا سامنا میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے، اس لیے بس یہ جو میرے ساتھ خوفناک واقعہ پیش آیا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے بار بار تمہارا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ جنات تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تبھی تو میں زبردستی ان مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آیا، حالانکہ اس جگہ پر آنے کو وہ راضی نہیں تھے۔ اب میں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے خیر خیریت سے مجھے وہاں جنات کے ہوٹل سے نکلنے میں کامیاب کروایا تھا۔ میں تو اس کی پرچھائی بھی اپنے ارد گرد محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دے۔ میں نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور اپنا چہرہ چھپا کر اس گلی سے گزرتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر آ گئی، حالانکہ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پا کر دروازے پر دستک دی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں کتنے دن بعد گھر آئی ہوں، لیکن جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا وہ مجھ پر لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی مجھے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کہاں رہ گئی تھی میری بچی؟ ہم کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تو اماں نے محلے پڑوس کے لوگوں کے سامنے بہانہ بنا دیا کہ باجی ہمارے گاؤں میں رہنے والی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، تبھی لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، ورنہ وہ ہمیں جینے نہیں دیتے۔ یہ سن کر تو میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ میری عزت بچ گئی تھی۔ پھر میں نے اماں کو کہا کہ اماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ دراصل میں جس ہوٹل میں کام کرتی تھی وہ آسیب زدہ تھا۔ پھر میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی، جسے سن کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
بے اختیار انہوں نے مجھ پر آیت الکرسی پڑھی اور پھونکی اور کہنے لگی خدا تجھے ہر برے اثرات سے محفوظ رکھے۔ اب میں تجھے کبھی بھی رات کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ میں خود بھی کہاں جانا چاہتی تھی۔ اس واقعے کا مجھ پر اس قدر برا اثر ہوا کہ میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ گھر چلانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی ہے، اس لیے ایک بار پھر سے نوکری کی تلاش کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، یہ ایڈریس ہے، اس پر آپ انٹرویو کے لیے چلی جائیں، وہاں آپ کو نوکری مل جائے گی۔ مجھے یاد آیا پہلے بھی کسی شخص نے مجھے اسی ہوٹل کے بارے میں بتایا تھا۔ اب میں ہرگز کسی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن جب دوسرے دن پھر سے وہی شخص آ کر کہنے لگا کہ آپ وہاں جائیں، دیکھیں مجھے ولید سر نے بھیجا ہے، تو یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اس ایڈریس پر پہنچی تو سامنے کھڑی خوبصورت سی فیکٹری کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاید وہ اس فیکٹری کا مالک تھا کہ جیسے ہی میں اندر گئی تو وہ مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہمیں جاننا تھا کہ آپ کو نوکری کی تلاش ہے، اس لیے میں نے ہی آپ کو بلوایا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک اچھی نوکری بھی دے دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا جس نے ہر موڑ پر میری مدد کی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی کبھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک دن آفس سے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ میں اس بات پر پریشان تھی کہ رات ہو چکی تھی اور مجھے اب رات کو گھر سے نکلنے میں خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی جب ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں جیسے ہی پلٹ کر دیکھتی تو مجھے ایک پرچھائی سے اپنے پیچھے محسوس ہوتی۔ جیسے ہی میں ایک سنسان خالی جگہ پر آئی تو اچانک ہی وہ پرچھائی میرے سامنے آ کر کہنے لگی اس ہوٹل میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آواز بڑی ہی خوفناک تھی۔ یہ آواز سنتے ہی میں تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ میں بھول گئی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی وہ میرا پیچھا کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن میں گھر گئی تو اماں کہنے لگی تمہارے نام پر ایک پارسل آیا ہے۔ میں نے اسے کھول کر تو نہیں دیکھا، لیکن اس پر تمہارا ہی نام لکھا ہے۔ اماں نے وہ پارسل میرے حوالے کیا۔ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ کھول کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں تو لاکھوں روپے نکلے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ پیسے مجھے کس نے بھیجوائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک سفید کاغذ بھی رکھا تھا جس پر کوئی تحریر درج تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے کھول کر پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے، جس میں لکھا تھا کہ تم نے ہمارے ہاں نوکری کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آئندہ بھی کبھی اس ہوٹل میں کام کرنے کا دل چاہے تو آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ تمہاری تنخواہ ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے یہ پیسے تمہارے ہیں۔ نیچے کوئی نام نہیں درج تھا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ خط اور یہ پیسے مجھے کس نے بھیجے ہیں۔ نہ جانے مجھے ان پیسوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن ان پیسوں سے میری بہت سی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن کا کالج میں ایڈمیشن کروایا اور گھر کی تھوڑی بہت تعمیر بھی کروانی تھی۔ وہ کروا کر اب میں صرف اپنی نوکری پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی تھی۔ اماں اکثر ہی مجھے ایک مولوی کے پاس لے کر جاتی کہ کہیں ابھی بھی مجھ پر اسی جگہ کے اثرات تو نہیں ہیں۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس واقعے کو فراموش نہیں کر پا رہی تھی، لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب ولید نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور اس سے کہنے لگی کہ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، آپ کو مجھ سے بہتر لڑکی مل سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ لڑکی وہی بہتر ہوتی ہے جو پہلی نظر میں اچھی لگے، اور مجھے تم بہت اچھی لگی تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری معصومیت پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ دیکھو اب مزید دیر نہ کرو اور شادی کے لیے ہاں کر دو۔ پھر میں نے اسے ہاں کہتی تھی کیونکہ وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا۔ زندگی میں نے کبھی کسی مرد کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن ولید ایک اچھا انسان تھا۔ پھر اس نے مجھے رشتہ بھجوایا اور 2 سال نوکری کرنے کے بعد بڑی دھوم دھام سے اماں نے میری رخصتی کر دی، کیونکہ چھوٹے بہن بھائی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو گئے تھے۔ اب ولید میرا شوہر تھا جو میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اکثر ہی کبھی کبھار میرا اس جگہ سے گزر ہوتا تو میں ڈرتے ڈرتے اسی ویران کھنڈر نما ہوٹل کو دیکھتی جو کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح تھا، لیکن آج لوگ اس جگہ سے گزرتے ہوئے بھی کتراتے تھے۔ شاید ان کے ساتھ بھی میری طرح کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔